سامنے جناب قبلہ مظفر عباس قوسی صاحب خطاب فرمائیں گے، میرا ساتھ دیجیے گا مل کے۔ نعرہ تکبیر، زندہ اور جاوید نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، الخلوص بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سات بہار بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ اور بچوں یہ موبائل فون بار بند کرو۔ سورہ توبہ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بچوں بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے۔ ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ سنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ پہلے جو ظاہری ترجمہ ہے وہ کروں گا، پھر جو تفسیر معصوم ہے وہ بتاتا ہوں۔ ارشاد ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر کہتے ہیں لوح محفوظ میں بھی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں کے 4 زیادہ محترم ہیں۔ آگے کہتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی پکا پکا دین ہے نا جی۔ بات مہینوں کی بات کرتا ہے، 12 بتاتا ہے، 4 زیادہ عزت والے ہیں، اور پھر کہتا ہے یہ دین قیم ہے، بڑا مضبوط اور پکا دین ہے۔ بس تمہید ختم۔ ایک بتا تیرے مولا صادق کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسی آیت سے گزرا، مولا نے کہا رک، کچھ سمجھ بھی رہا ہے یا بس پڑھے جا رہا ہے؟ بارہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، مہینے 12 ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے جنوری سے دسمبر یا محرم سے ذی الحج تک جو ان مہینوں کو جانتا ہو وہ دین قیم پہ قائم ہے۔ فرمایا پھر تو یہودی بھی دین قیم پہ ہے، وہ بھی ان مہینوں کو جانتے ہیں، مجوسی بھی دین قیم پہ ہے، ہندو بھی دین قیم پہ ہے، تو مولا پھر کیا ہے؟ سر اٹھانا۔ فرمایا اللہ کہیے رہا ہے اِنَّا عِدَّةَ الْأَئِمَّةِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ أَئِمَّةً، کہ جس دن سے لوح محفوظ ہے تب سے امام 12 ہیں۔ جو مولا پھر شہر کیوں کہا؟ شہر تو مہینے کو نہیں کہتے۔ قَالَ لِشُهْرَتِهِمْ فِي السَّمَاءِ وَشُهْرَتِهِمْ فِي الْأَرْضِ، کہا چونکہ ان 12 کی شہرت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے، اس لیے شہر کہا۔
اچھا مولانا پھر آگے جو کہہ رہا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، حالانکہ تھکا ہوا مجھے ہونا چاہیے، بہت لمبا سفر کیا ہے، ایک مولا کی ڈیوٹی دی ہے اور ابھی ایک جا کے سہیوال میں دینی ہے، لیکن میری نیت میں کوئی بخل تھکن نہیں ہے، سنبھالنا۔ مولا پھر وہ 4 محترم کون سے ہیں 12 میں سے؟ فرمایا جس جس کا نام علی ہے وہ محترم ہے۔ سائل نے پھر سوال کر دیا، مولا محمد زیادہ عزت والا نہیں؟ فرمایا بے شک عزت والا محمد ہے، جہاں تک حقیقت محمدیہ کا سوال ہے، لیکن ائمہ میں علی نامی امام اس لیے محترم ہے، ہم نام جو اس کے ہیں۔ تو میرا دیکھو یا تو مجھ سے نعرے کی چھٹی لے لو، میں یہ کچے پکے نعرے نہیں۔ اب تو بچہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں نے اس کی مجلس پڑھنی ہے جس کا نام علی ہے۔ بڑے عرصے کی بات ہے، کسی شیعہ عالم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک جملے میں علی آپ بیان کر دیں تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی بڑا مشکل سوال ہے تمہارا، جس علی کے فضائل کو 8 سمندروں کی سیاہی اور روئے زمین کے درختوں کے قلم نہ لکھ سکیں، تم کہتے ہو میں اسے ایک جملے میں بولوں، چلو تم نے کہہ دیا ہے تو میں پھر یہ جملہ بولوں گا کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے۔ اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے۔ اسی طرح اگر چیچا پتلی والے مجھ سے کہیں کہ سجاد ایک جملے میں بیان کرو تو بتا میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ دنیا والوں علی وہ مظہر مظاہر قدرت ہے کہ جس نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی بنانے نہیں دیا، وہ علی بھی موجود تھا اور سجاد اس کی موجودگی میں علی بن کے اترا۔ جیتے رہو جب تک ہمارا دل چاہے۔ باہر والے گھبرا تو نہیں گئے، صرف علی بن کے آیا نہیں، علی سے منوایا کہ تو علی ہے۔ ہاں بس آپ کی توجہ ہو گئی۔ ایک عالم ربانی کا خراج ہے تمہارے چوتھے امام کو، وہ تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بہرحال زادوں کی امانت ہے، سنبھال لینا اور وصول کر لو تو وصولی کی رسید منبر تک ضرور بھجوانا۔ سناؤ جو چپ ہوتا ہے نہیں سنا چاہتا۔ وہ لکھتے ہیں الصلوات الزاکیات۔ میں ویسے کوشش کیا کرتا ہوں کہ کچھ ترجمہ باڈی لینگویج سے کر دوں، وہ کرنے کی کوشش کروں گا تو کچھ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، باقیوں کو ترجمے میں انشاءاللہ شامل کر لوں گا۔ اب یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اس نے تمہارے امام کے کیا کیا لقب گنوائے۔ الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی و علی الثانی الذی لیس له
लहू सानी। अला काबत अमानी व अली शानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी व मन हुवा लिल इल्लियीन बानी अल मुलक्कब फिल अज़ल बिस्सज्जाद व लैसा लहू समीयुन फिल इबाद अन क़ाए जब्बिल किब्रियाए क़ब्ल तीन वल माए मुक़य्यदिल आदाए व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ाए। भाई पहुंचने वालों को मैं सलाम भी करता हूँ, अल्लाह भी कहता हूँ। मुक़य्यदिल आदाए व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ाए गुर्रत जबहत तफरीद दुर्रत बहर तौहीद मुतलसिम सौत ज़ाजिर मलकिल मौत अल आमिर अल साजिद दावी अल मुसल्ला वल आमिर नाही अला अर्शिल मुअल्ला नूर नय्यरैन मजमअल बहरैन अली इब्न अल हुसैन। मैंने फोन छीन लेना है आगे और वापस नहीं करना, ये सोच लो। पिछली बार भी मैं तुम्हें समझा के गया था कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हूँ तो बैठ के वीडियो नहीं बनाया करते। कहीं मस्जिद में जमात हो रही और सामने बैठ के वीडियो बनाना, तो नमाजी जो सलूक करेंगे वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। तो वो बदन की नमाज होती है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ, तर्जुमा करूँ या नहीं? मुझे खुद बहुत जल्दी है तुमसे, सर उठाना। कहते हैं तमाम पाको पाकीज़ा दरूद हूँ उस इमाम पर जो उम्मीदों का काबा है। जो आरज़ुओं का उम्मीदों का काबा है। व अली शानी, एक जुमले को इन कानों से नहीं सुनना चीज़ें बजने वालों, दिल के कानों से। व अली शानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी, कहते सानी अली पर सलाम, वो खुद तो अली का सानी है मगर उसका सानी कोई नहीं। दिल तो मेरा यही कर रहा है कि मैं छोड़ दूं। देखो मुझे तो दांत कान फाड़ दे रहे हो और मेरे पेशवा का नारा भीगा भीगा, मुझे मौला से शर्म आ रही है। इस नारे में डंडी न मारा करो वरना क़यामत के दिन बड़ा पछताना पड़ जाएगा। खुद अली का शानी है मगर उसका शानी कोई नहीं। अब चल जाना आगे फरमाते हैं वो मन हुवा लिल इल्लियीन बानी, उस इमाम पर दरूद व सलाम जो इल्लियीन की बुनियाद रखने वाला। नहीं ना 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 कुछ चेहरों पे सवालिया निशान है। आओ थोड़ी सी इसकी शरह कर दूं। महफिल भरी हुई थी तुम्हारे चौथे इमाम की, साहबा बैठे थे, फिर क्या हुआ? सुम्मरतफ़ा फिल हवा वग़ाबा इला समा, अचानक सज्जाद ने बगैर किसी सवारी के, बगैर बुराक के उड़ना शुरू किया।
پیچھے چیمے گویا کہاں گیا ہوگا، کدھر گیا ہوگا؟ کچھ دیر بعد واپس آئے، میں پھر والوں نے پوچھا یا مولا یا اینا کون تھا، سرکار کہاں تھے؟ فرمایا گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے، اس کو بند کر میں اپنی زبان میں منع کروں ورنہ میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ ادھر کیمرے بھی لگاتے ہو اور پھر اپنے کیمرے بھی لگاتے ہو، یہ کیا ہے؟ بات کہاں تھی؟ واپس آئے، مولا کہاں تھے؟ اور پریشانی والی بات نہیں ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھا، ربش فردوس پہ میرے خاندان کے کچھ بزرگ جعفر طیار، حمزہ وغیرہ کسی علمی بحث میں الجھے ہوئے تھے جو کہ وقت کی حجت میں ہوں۔ بس میں گیا وہاں جا کے ان کو مسئلہ سمجھا کے واپس آ گیا۔ عیب حلالی و موالی و سر اٹھانا، ایک بندہ سر پڑا کے حیران ہو کے کہتے مولا جنت علیین میں نہیں؟ ہاں علیین میں، حل تقدرو ان تسعد الی علیین، کیا آپ میں قدرت ہے علیین تک جانے کی؟ اب جو اثنا عشری ہیں 12 امام والے شیعہ ہیں، وہ غضنفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، اپنے امام کا جواب سنو، بس وجہ اللہ چہرے پہ سرخی جلال آئی، زبان کے تیور میں تلخی کھڑی، فرماتے ہیں نحنو سنانا ہوا کیف لا نقدر ان نسعد الی سلینا، فرمایا علیین بنانے والے بھی ہم اور جا بھی ہم۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ہاں بادشاہ کیا آپ کہتے ہیں علیین کی بنیاد بھی ہم رکھیں اور جا بھی ہم نہ سکیں، اس لیے انہوں نے کہا من هو للعلیین بانی، جو علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے اس پر سلام۔ الملقب فی الازل بالسجاد، اس امام پہ سلام ازل میں بھی جس کا لقب سجاد تھا۔ سجاد دو معنی ہیں، بہت بڑا سجدہ کرنے والا یا مصلی بچھانے والا، یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا، 2.25 سال عمر تھی، بظاہر دے والا سجاد کی، بظاہر، باطن میں تو یہ پہلے سے بھی پہلے کے ہیں۔ ظاہری عمر تقریباً 2.25 سال، جھولی میں بڑے علی نے چھوٹے علی کو لیا ہوا ہے، وَالتَّوَاتَرَ بِالْقُبْلَاتِ، اور بوسوں کی برسات کر رہا ہے وجہ اللہ، پیشانی یہ رخسار بوسے میں بوسا، محفل میں چیمے گویا، ہاں کیوں نہ ہو، بیٹے کا بیٹا جو ہے، اولاد کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اصل زر سے نفع زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور یہ کہنا تھا، سرخی جلال آ گئی اللہ کے جلال کے چہرے پر، فرمایا کامل وہ ہمارے خاندان میں رشتوں سے پیار نہیں کیا جاتا، پتہ کیوں پیار کر رہا ہوں؟ مولا ہم کیا جانے؟ فرمایا حجت اللہ فی الآفاق بعدی وَهُوَ السَّجَّادُ فِي بَيْتِ الْعَمَلِ وَالْهِلَالُ الَّذِي تَلَا فِي مَسَاءِ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ
فرمائے اللہ کی پوری خدائی کے تمام آفاق میں میرے بعد حجت ہے. اب میرے عزیز دو فکرے آ رہے ہیں اور وہ میں انصاف چاہوں گا سننے والوں سے. فرماتا ہوا سجاد فی بیت الازل، یہ تو وہ ہے جس نے ازل میں بھی مصلی بچھایا. نہ قصور میرا ہے. میں پہلے چاہیے تھا میں سمجھاؤں کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوق یہ زمان اور زمانیات ہے. جب نہ آسمان تھا نہ زمینیں تھی نہ وقت تھا تب تھا دہر. جب دہر میں سے بھی معدشہ کچھ نہیں تھا تب تھا سرمد. جب سرمد میں سے بھی کچھ نہیں تھا تب تھا ازل. نہیں اب اندر والے باہر والے ذرا غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھو. نہ زمان ہے نہ مکان ہے نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ لوح ہے نہ قلم ہے نہ شے ہے نہ مادہ ہے نہ مثال ہے نہ طینت ہے نہ طبیعت ہے نہ جبیلت ہے نہ آفرینش ہے نہ شے ہے نہ لا شے ہے. یہ مصلی کہاں بچھاتا ہے؟ سمجھ گئے بچوں؟ شکر ہے باہر والوں نے بھی نعرہ لگایا. ازل میں کچھ بھی نہیں تھا اور مولا کہہ رہے ہیں یہ بیت ازل کا سجاد ہے، مصلی بچھانے والا ہے. نہیں میرا چیلنج ہے علماء کو نہیں علم کو. میری آواز سیدھی میں قید ہو رہی ہے، میں اپنے کہے سے پھر نہیں سکتا. بلا جہاں جہاں تک علم ہے کسی مائی کے لال سے کہے آئے غضنفر کے دعوے کے رد پیش کرے. زمان و مکان میں شے کوئی نہیں، لوح و قلم نہیں ہے، عرش و کرسی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں. یہ مصلی کہاں بچھا رہا ہے؟ ماننا پڑے گا نا، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں. کہیں لا مکانی میں بچھاتا ہوگا. جیجا بدری والوں جن کے مصلی لا مکانی میں بچھتے ہیں وہ خود کہاں رہتے ہوں گے؟ تھکے ہو تو میں راضی ہوں، چھوڑ دوں. جو بول رہے ہو تم تو واقعی نہیں تھکے، جو چپ ہو تم تھکے ہو. وَلَيْسَ لَهُ سَعِيٌّ فِي الْعِبَادِ، اس پر سلام کہ اللہ کے بندوں میں جس کا ہم نام کوئی نہیں. یعنی سجاد کسی دوسرے امام کا بھی لقب نہیں. اللہ انقاء جو الکبریاء قبل التین والماء، ابھی نہ تین تھی نہ ماء، نہ مٹی تھی نہ پانی. تب جو کبریائی کی فضاؤں میں پرواز کرتا تھا اس انقاء پہ سلام. جی اب دو لفظ ہیں، ایک ہے مادشہ مقید، ایک ہے مقید. مقید کہتے ہیں جسے قید کیا جائے، مقید کہتے ہیں قید کرنے والے کو. اب جو نہیں تھکا اس کے لیے ہے جملہ. فرماتے مقید العاداء و مقید القدر والقضاء، اس امام پر سلام جو بظاہر شامیوں کا قیدی ہے، حقیقت میں قضاء و قدر کو قید کر کے چلتا ہے.
قضاء و قدر کو جو قید کر سکے اس کے لیے تقدیر کیا ہے؟ اب ایسے لوگوں کا وزن پر کیا بگاڑے جو آٹے کی تھالی سے تقدیر بدلنا مان لیتے ہیں؟ بھئی صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. کیوں؟ ان صدقہ کا یرد البلا، صدقہ بلا کو ڈال دیتا ہے. یعنی تیرے گھر کے آٹے کی تھالی تقدیر بدل سکتی ہے. کہنے لگا ہوں خریدا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید مجھے ممبر چھوڑنا پڑ جائے توہین علم پر. تیرے گھر کا آٹا کوئی چیز آوت نہیں کہ دائیں بائیں کسی کھیت سے گندم کٹی، یہی بھی کسی چکی سے تو نے پسوائی، ایک تھالی بھر آٹا سائل کو دیا، اس نے تقدیر بدل دی. تیرے گھر کا آٹا تقدیر بدل دیتا ہے جس کے گھر کی روٹیاں فرشتے مانتے ہیں. جو دشمنوں کا قیدی ہے مگر قدر و قضا کو قید کر کے چلتا ہے. ہاں اس سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی، کوشش کر رہا ہوں جلدی کرنے کی. غرت جبہت تفرید، یکتائی کی پیشانی پہ چمکتے ہوئے نور پر سلام. یکتائی کی پیشانی پر درت بحر توحید، توحید کے سمندر سے نکلے ہوئے موتی پر سلام. اللہ اکبر. ہاں میری آنکھوں میں آگے رکھنا. ہاں جلدی چھٹی دے دوں گا تمہیں، زیادہ تنگ نہیں کرنا، مگر آخری میرے چند جملے جان کے سن لینا. متلسم الصوت زاجر ملک الموت، تلسمی آواز والے پر سلام. تلسمی آواز. میں نے تعاقب کیا اس آواز کا. کیا تلسم تھا؟ سار اٹھانا. ایک بندہ آیا تیرے مولا سجاد کے پاس، مولا جنت میں جو جنتیوں کے لہجے ہوں گے میں وہ سننا چاہتا ہوں. تو میں تو دنیا میں رہ کے وہ لہجہ برداشت نہیں کر سکتا. جنت ملکوت میں ہے، لہجہ ملکوتی ہے، تو ناسوت میں رہتا ہے. نہیں مولا میری خواہش ہے. مولا نے ایک جملہ اس لہجے میں بولا، گرا اور وہی مر گیا. نا اب ایسے چیزیں بتنے والوں تمہیں کوئی سبق نہیں ملا یا نہیں؟ یہ لہجہ ہے جنت میں جو لوگ بولیں گے ان کا، اور جن کے منہ میں زبان ہی اللہ کی ہو. ان کے لہجے کیا ہوں گے؟ ذات واجب کی قسم لکھ لو، وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس. دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، میں کوئی افریقہ میں نہیں رہتا، یہ بہاولپور کھڑا ہے.
آواز دے لینا، پہاڑ کھڑے کر دوں گا دلیلوں کے۔ یہ جو 14 محمد ہے نا، آج تک کسی نے نہ ان کا اصلی چہرہ دیکھا، نہ کسی نے ان کا اصلی لہجہ سنا۔ دیکھو سورہ آراف پڑھنا، سورہ آراف میں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے میرے حبیب جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی نظریں تیری طرف ہیں، تجھے دیکھ نہیں رہے۔ جب رسول و رسول کی محفل میں بیٹھنے والے نہیں دیکھ سکتے، آج 1400 سال بعد دو الٹے دو سیدھے حرف پڑھ کے تو دیکھے گا محمد کو؟ ذات واجب تمہارے اسی چوتھے امام کی پاک اماں نے، بی بی شاہبانو سلام اللہ علیہ نے ایک دن کہا تھا سید الشہداء سے، مولا حل ہناکا کثیر من الحجب علی صورتکم لا نتمکن ولا رؤیتی۔ مولا کیا واقعی یہ سچ ہے کہ آپ کی اصلی صورت پر کثیر پردے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا شاہبانو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ولیکنی ارید ان ارا، مولا میرا حق زوجیت بھی ہے، میں نے تیری جھولی میں تیرا ولی عہد رکھا ہے، میرا یہ حق بھی ہے، میں چاہتی ہوں مجھے اصلی چہرہ دکھا۔ تھک گئے ہو تو میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ کہا نا، مولا نے کہا اتنی منی، ذرا قریبا میرے مسح علی عینے، مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے آنکھوں کی قوت بڑھائی۔ پھر کیا ہوا؟ لمع برقن فغشی علیہا، ایک نور چمکا، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ فلما استقافت قالت لاکھ دیر والا رویا تک، مولا میں نہیں دیکھ سکتی۔ مولا نے کہا ابھی میں نے تیری آنکھوں کو طاقت بھی دی، اور اللہ جانتا ہے 70,000 پردے ہیں میرے چہرے پہ، وَإِنِّي رَفَعْتُ حِجَابَ الْأَوَّلَ، ابھی تو میں نے ایک پردہ ہٹایا۔ تو اب یقین آ گیا میرے سامنے کو، نہ کسی نے ان کے حقیقی چہرے دیکھے نہ حقیقی لہجے سنے۔ تو بدل سمجھ سو تلسمی آواز والے پر سلام، تھک تو نہیں گئے ہونا؟ بس تیری سوچ سے پہلے میں نے سمیٹ لیا پروگرام۔ زوجر ملک الموت، مالی جاب فیصلہ ہونے چلا ہے کہ بگاڑ دینے کون آیا اور اپنا مقدر جگانے کون آیا؟ زوجر ملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر سلام۔ کیا مطلب ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر سلام؟ میں یہاں لگا کر رہا تفصیل سے پڑھوں تو پوری مجلس چاہیے، تو جلدی جلدی تلخیص بتانے لگا بچوں۔ کانا رجل من اکابر البلخ کانا یحج بیت اللہ الحرام ویزور مدینۃ النبی السلام۔ بلخ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، ہر سال حج بھی کرتا تھا اور مدینہ رسول کی زیارت کے لیے آتا تھا، اور پھر مولا سجاد کے قدم چومتا تھا۔
میرے خیال سے یہ کچھ پک نہیں گئے. چلو آپ کی گواہی مان لی. صرف قدم بوسی نہیں کرتا تھا چونکہ بہت بڑا تاجر تھا. مولا کے لیے ہر سال قیمتی تحفے بھی لاتا تھا. چونکہ تقیہ کا دور تھا, شوہر کو بیوی کا, بیوی کو شوہر کا مذہب پتہ نہیں ہوتا تھا. اپنی بیوی سے کہتا تھا مدینے میں میرا ایک دوست رہتا ہے, میں اس سے تحفے دیتا ہوں. ایک سال آنے لگا, بیوی نے کہا شوہر سے, اللہ تیرا بھلا کرے, وہ جو تیرا مدینے والا دوست ہے کوئی غریب آدمی ہے؟ وہ کیسے؟ تو ہر سال تحفے لے جاتا ہے اس کے لیے, اس نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا. خبردار آگے کوئی گستاخی نہ کرنا. یہ کہہ کے چلا گیا. اتفاقاً مدینے پہنچا اس وقت جب تیرے مولا سجاد کے مہمان خانے میں دسترخوان لگ چکا تھا. اور غضنفر علمی ضمانت سے کہہ رہا ہے تمہارے اس گنے جا سکنے والے چھوٹے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک میں اللہ کی عدالت میں بھی ضامن. بظاہر چوتھے امام کا نام آئے تو ایک مظلومی کا تصور ابھرتا ہے. 100 بکرا روزانہ سجاد کے مہمان خانے میں ذبح ہوتا تھا. جی 100 بکرا روز. زبان لگا, یہ آیا اور نے کہا آؤ بخی بڑے اچھے وقت پہ آئے ہو, تعال قل بھائی آ میرے ساتھ کھانا کھا. کھا لیا, بہت بڑی جلدی کر رہا ہوں. کھانا ختم ہوا, انہوں نے کہا بلکہ تو مہمان تھا, حق تھا میں تیرے ہاتھ دھلاتا, مگر میں تیرا امام بھی تو ہوں. میرا دل ہے آج تو میرے ہاتھ دھلا. اس نے کہا مولا اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی. ایک بہت بڑی سلفچی آئی, آفتاب آیا اور نے کہا سپر ماں پانی ڈال. 1/3 جب سلفچی پھل گئی بڑا رک ماہلا کیا ہے یہ؟ حضمہ پانی ہے. غور سے دیکھ بل یاقوت الاحمر, یہ سرخ یاقوت ہے. دیکھا تو 1/3 سرخ جی, سرخ یاقوت سے جگمگا رہی ہے. ایک یاقوت قیمت کا اندازہ نہیں لگ سکتا. آنکھیں چتھیا رہے ہیں. شبرما اور پانی ڈال. 2/3 بھر گئی. رک کیا ہے؟ بولا پانی ہے. تو میں غور سے دیکھ بل زمرد اخضر, یہ سبز زمرد ہیں. شبرما اور پانی ڈال. پوری بھر گئی. کیا ہے؟ بولا پانی ہے. بولا غور سے دیکھ بل زبرجد ہے. حیران ہو رہا ہے. تقریباً یعنی اندازہ لگا سکتے ہو کہ 15 سیر کی تھی وہ سلفچی. تو میں چادر بچھا, یہ الٹ جواہر الٹ دیے, گٹھڑی باندھ لی. جا کے بیوی کو دینا اور کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے. کانپنے لگا مولا, چونکہ میں نے مذہب چھپایا ہوا ہے, محسوس نہ فرمائے ناراض نہیں ہونا. میں ناراض تو نہیں ہونا, اجازت دے رہا ہوں, بلکہ بلخ کے باقی مومنین سے بھی کہہ دینا تم ہمیں اپنا دوست کہہ سکتے ہو. ہمارے اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا. سلطان مملکت احدیت کہہ رہا ہے دوست کہہ سکتے ہو. گھر گیا, گٹھڑی کھولی. بیوی حیران پریشان, وہ تو نے پوری زندگی میں اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں کمایا. یہ اتنے
खजानों से भी ज्यादा कीमती जवाहर कहीं डाका डाला है? आप बेवकूफ औरत ताने दे रही थी, ये मेरे इमाम के हाथों का धोवन है। बीवी ने कहा, फिर हिमाकत तो तेरी है, तूने वो छुपाया क्यों? बता देते मैं फरजंद रसूल की ज़ियारत के लिए जाता हूँ, अब अगले साल वादा कर अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ जाऊंगी। वादा हो गया, बस कदम करने लगा हूँ। अगला साल आ गया, दोनों में अभी चल पड़े। अभी मदीना एक मंजर रहता था कि माई बीमार हो गई, मर गई। अब बेचारे ने अकेले कफन दफन किया, दफना के चल पड़ा। मौला की महफिल में आया, दूर से इमाम ने देखा, बल्कि बलक से तो दो नहीं चले थे, मौला दो चले थे, फिर एक क्यों आए हो? मतलब जब जानते हैं आप तो पूछ क्यों रहे हैं? मर गई है वो। पर मैं इर्जा ला अल्लाह, जागना हला नहीं हो, इर्जा ला अल्लाह हय्यतन, जा वापस शायद जिंदा हो। मौला अपने हाथों से दफना के आ रहा हूं। अबू खालिद कादरी ने डांट के कहा, ओ कम मार्फत वाले, कह कौन रहा है तू? कुछ कह कौन रहा है? इसका शायद यकीन होता है, जा वापस। अब गया, एक दरख्त के नीचे कब्र बनाई थी, उमाई दरख्त के नीचे बैठी है, तू मर गई थी, तुझे अपने हाथों से दफनाया मैंने, फिर कैसे आ गई? हाँ वाकई ऐसे था, मेरी रूह लेके जा रहा था इज़राइल मलकुल मौत, जब 6वें और 7वें आसमान के दरमियान पहुंचा, एक नूरानी पैकर वाला आया, और डांट के कहने लगा, हमारा कर दो, अमा तालमन महज़ायरतन लेना, तुझे इल्म नहीं हमारी ज़ियारत के लिए आई थी? बीवी को लेकर चल पड़ा। उस दीवार के पास दरवाजा था मेहमान खाने का, और यहाँ सदर मजलिस थी जहाँ इमाम बैठे थे। तो जो ही दरवाजे पे पहुंचे ना, वो दूर से औरत ने शोर डाल दिया, कहने लगे अल्लाह की कसम जिसने इज़राइल को डांटा, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम।
4 کلمے رہ گئے ہیں، بس وہ سن لو، میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ ہاں آگے کیا لکھتے ہیں؟ الجالس فی حجرات المعاتم اللابس السواد فی الاعیاد والمراسم، کہتے پورے 40 سال ماتم کے حجرے میں بیٹھنے والے پر سلام۔ اللہ بس میں صرف گواہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ خون رونے والا ہر مجلس میں ہوتا ہے، اور آج تو مجلس اس کی اپنی ہے، یقیناً کسی کے دائیں بائیں بیٹھا ہے، اور شام والی بھی پردے میں موجود ہے۔ ہاں بس سننا مجھ سے، پرسا بالکوں کو دینا۔ اگلا فکرہ کرم ترجمہ، اللہ بس سواد فی الاعیاد والمراسم، عیدوں پر بھی کالے کپڑے پہننے والے پر سلام۔ اللہ عزادارہ تم ابھی سے بے چین اور بےتاب ہو گئے، پتہ نہیں اگلے فکرے کیسے سنو گے۔ یہ دیکھ لو، جڑے ہوئے ہاتھ، مستورات بھی دیکھ لیں۔ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہو اس مذہب کا، چھری چل جائے گی تمہیں، للہ معاف کر دینا۔ آگے کہتے ہیں المذبوح فی الاسواق المنشور لہ اللحم کالعراق، کہتے ہیں 36 بازاروں میں ذبح ہونے والے پر سلام۔ اللہ اکبر، بازاروں میں ذبح ہونے والے پر سلام۔ اگلا جملہ اس سے بھی مشکل ہے، چیچا بتائی والوں، سید و غیر سید و ننگے سر بیٹھ کی چیٹے مار کر رونے والوں۔ آگے فرماتے المنشور لہ اللحم کالعراق، اس پہ سلام جس کا گوشت بازاروں میں ورقوں کی طرح بکھر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن منذر مدائنی پھر امام کے پاس بیٹھا ہے، رو رو کے پوچھا، مولا میں نے سنا ہے ظالموں نے ہتھکڑیاں، بیڑیاں، توق پہنا ہے۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا، ابن منذر صرف اتنا نہیں، مجھے انہوں نے ایک لوہے کا قمیص پہنایا۔ یار میں جانتا ہوں تیرے دل کی نرمی کو، ریشم سے بھی اللہ دار کا دل زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ ہاں چڑیاں چل جائیں گی تم پر، ملا مجھے معاف کر دینا۔ وہ لوہے کا ایک قمیص پہنایا جس کا وزن 17 من تھا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ اللہ اکبر، اس کا گلا تنگ تھا، مولا پھر کیا ہوا؟ پھر بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، عزادار ہے تو مولا کو بڑا پیارا ہے، تجھے تکلیف دے رہا ہوں۔ مولا نے کہا میں زبان ہی نہیں پتا تھا، میرے پیچھے آ کے دیکھ۔ سجاد نے امامہ اتارا، ٹکرے مار کے کہنے لگا، مولا تیری گردن پہ تو گوشت ہے، مجھے گردن کی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فکرہ ہے خود خون رونے والے کا۔ پانچویں امام کا فرمان پڑھا ہے یا سنا ہے؟ رو رو کے تیرا مولا باقر کہتا ہے، جب میں نے بابا کو غسل دینا شروع کیا
माँ बाकिया लहू रहमन अला ज़हरी, मेरे बाबा की पुश्त पे गोश्त की एक बोटी में बची थी। मौला क्यों नहीं फरमाया करबला से शाम तक शमर में इतने कादियाने लाए। बस खत्म कर दिया। एक जुमला कहना है, मौला का जनाजा आएगा मातम करते रहो, मैं जाने लगा हूँ। अगर आज के दिन का जुमला न कहा तो मजलिस का मकसद ही फौत हो जाएगा। जहर मिल गया है तेरे इमाम को। चीज़ें बदली वाला जिसे जहर मिले वो तड़पता तो है ना, तड़प रहा था, तड़पते तकिए पे कोहनियां टेक के सज्जाद उठा, शाम की तरफ देखा कहते कौन कहता है तू बेवारिस है, कौन कहता है तेरा वारिस कोई नहीं। जनाब बातें लगा बाबा किससे बातें कर रहे हो, रोकेगा बेटा मुझे छोड़ दो, मैं जानू मेरा किस्मत जाने। एजाज इमामत से शाम चले जाओ, फिजा का आखिरी वक्त है, मुझे हवाले दे रही है। चीज़ें बदली वालों जब पहुंचे कदमों की आहट हुई, बंद आंखों से फिजाने का बिस्मिल्लाह सज्जाद आ गए हो। रोकेगा दादी अम्मा मैं पाके हूँ, खुद क्यों नहीं आया, मेरे पापा की मजबूरी थी। क्या मजबूरी मैं बता नहीं सकता, मेरी दो उंगलियों के दरमियान दे